اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں، وقت کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب میت کے ورثہ میت کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پھر یہ عمل یقینی ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کا جگہ چکھنا ہے۔ یہاں پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ ہے، میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی برابر کرتا ہے، اور لوگ جب واپس جانے لگتے ہیں قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے، کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو انسان روتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ کسی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مولا کائنات سیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ کی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئے، جس مقام کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے مومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پیچھے ہٹ جا، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھا رہا تھا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے اور اس سے کہتے ہیں کہ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے، غرض یہ جس طرف سے ابھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد صبر اور جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستوں، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکیلی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں اور ان کے پاس مہربانی اور نرمی بالکل نہیں ہوتی۔ سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی حیثیت کیا کم ہے۔ پیارے دوستوں، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو اگر تمام دنیا کے انسان اور جن سب مل کر اٹھانا چاہیں، اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اور آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر کے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں، تم نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو چاروں طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ جب اوپر کی طرف سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہاری رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مردوں کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تو دیکھتا ہے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس میں دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست، تم نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت تمہیں بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہیں پہاڑوں میں رہے گا۔ پیارے دوستوں، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربان رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ میرے دوستوں، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق، فاجر، بدکار اور کافر قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کی طرف کم کر دی جاتی ہے، اتنی کم کر دی جاتی ہے کہ دائیں طرف گزریاں بائیں طرف گھس جاتی ہیں اور اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس ناک کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ملک الموت کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی گرج کی چیٹیاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت باغ بہار اس پر نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمن نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت اور فرمانبرداری کرتا، یہ ہے ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو اس وقت ایسی حسد ہوتی ہے، اس جیسی حسد کتنا بھی نہیں ہوتی، دولت دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جہنم کے 70 دروازے اس کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑا ایک فتنہ ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تعالیٰ ہمیں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔